بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف پاکستان اور افغانستان کی جنگ شروع ہے، دوسری طرف بھارت اور پاکستان کی فضائیہ آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ انتہائی عام اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف آج ایران نے تباہی مچا دی ہے، اتنے بڑے اٹیکس کیے گئے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں یہ اے آئی سے جنریٹڈ نہیں ہے بلکہ اصلی ویڈیوز ہیں۔ جس طرح ایران نے کم بیک کیا اور اب امریکہ اور اسرائیل جس طرح پراپر ایران کے مختلف علاقوں کے اندر بمباری کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ جنگ آئندہ 48-72 گھنٹوں کے اندر فیصلہ کن ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کا دفاعی معاہدہ آپ کو یاد ہوگا، اور اب سعودی عرب نے پاکستان سے مدد طلب کی ہے۔ پاکستان نے کیا کردار ادا کیا ہے ایران اور سعودی عرب کے مابین، یہ ایک بہت ہی عام اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت چونکہ بین الاقوامی سطح پر اتنی بڑی جنگ ہے اور اپ ڈیٹس آپ کے سامنے میں مسلسل رکھ رہا ہوں، لیکن دوسری طرف آج عمران خان کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ان کی فیملی نے ایک مرتبہ پھر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان کی بہنیں آج ایک مرتبہ پھر اڈیالہ جیل پہنچی تاکہ عمران خان سے ملاقات ہو سکے، لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ بشرا بی بی کی جو فیملی ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر گئی، اور پہلے یہ اطلاعات آئیں کہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے، لیکن بعد ازاں بتایا گیا ہے کہ ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو ایک طرف آپ دیکھیے کہ کل ایک عام بریفنگ کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کو بلایا گیا ہے، اور اس کے اندر ان کیمرہ بریفنگ ہونی ہے سینٹ کے لیڈر آف اپوزیشن اور قومی اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پارٹیز کے ساتھ مشاورت کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اور اتنے سنجیدہ ماحول کے اندر بھی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ ان کی صحت کیسی ہے، ان کی آنکھ کی کنڈیشن کیسی ہے، کوئی کنفرم کسی طریقے سے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ایک سابق وزیر اعظم جو اس وقت قید تنہائی کے اندر اس کو ڈالا گیا ہے، اور پاکستانی عوام اس حوالے سے شدید پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر بھی حملہ تصور ہوگا۔ اگرچہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو بھی یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے اس میں سعودی عرب نے نہیں پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، لیکن پاکستان سے بہرحال انہوں نے رابطہ کیا ہے۔ یہ خبر آج تمام ٹی وی چینل نے تقریباً دی ہے، اور اب تو اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ بیان بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں ایرانی حملوں کے بعد سعودی عرب نے دفاعی معاہدے کے تناظر میں رابطہ کیا، جس کے بعد پاکستان نے ایران سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ سعودی عرب کے حوالے سے محتاط رہے، کیونکہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، جس پہ ایران نے کہا کہ وہ سعودی عرب پہ حملہ روک دے گا، مگر سعودی عرب یقین دہانی کرائے کہ اس کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے بذریعہ پاکستان ایران کو ضمانت دی کہ ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے پاکستان ایران کے خلاف براہ راست جنگ سے بچ گیا، اور یہ صورتحال ایران، پاکستان اور سعودی عرب تینوں کے لیے بہت اچھی ہے۔ اچھا، اب اس سارے معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب پر جو ارامکو کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کو ایران قبول نہیں کر رہا۔ دوسری طرف قطر کے اندر بھی کچھ ایسے جو ہے وہ، بلکہ عمان کے اوپر بھی جو اٹیک کیا گیا ہے اس کو بھی ایران کی حکومت نے قبول نہیں کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ اٹیکس نہیں کیے۔ اگر انہوں نے نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایسے ملک نے کیے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ خلیجی ممالک اور ایران آپس کے اندر لڑ پڑے، اور یہ اس وقت جو ہے ان ممالک کو اندازہ ہے، ان کی ایجنسیز کو بھی اندازہ ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی حماقت نہ ہو جس سے مزید یہ جنگ بھڑکے۔ اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر ایران جو ہے اس کے اٹیکس کم ہو رہے ہیں۔ آج بھی عمرے پر اس وقت بھی فلائٹس جدہ اور مدینہ شریف کی جو فلائٹس ہیں وہ چل رہی ہیں روٹین کے مطابق، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ دیگر بہت ساری فلائٹس، تقریباً تمام فلائٹس پاکستان کے اندر کینسل کی گئی ہیں، لیکن اب نوٹم بھی جاری کیا ہے پاکستان نے، وہ آگے چل کر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ لیکن ایک بات جو کی گئی ہے اور وہ سعودی آفیشل، سعودی حکام نے کی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو آف امریکہ جو ہے انہوں نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ پروٹیکٹ کیا ہے انہوں نے دوسرے مشرق وسطیٰ کے عام ملک کو، اور دے لیفٹ آل گلف اسٹیٹس،
انہوں نے گلف سٹیٹس کو چھوڑ دیا دیٹ ہوسٹ امریکن ملٹری بیسز ایٹ دا مرسی آف ایرانین سٹرائکس. انہوں نے ایران کے رحم و کرم پر تمام عرب ممالک جو خلیجی ممالک ہیں ان کو امریکہ نے عین مشکل وقت کے اندر چھوڑ دیا ہے، اور وہ ایک ملک جو مشرق وسطیٰ کا ہے اس کو بچانے کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ایرانی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے تمام بین الاقوامی روایات اور قانون کی خلاف ورزی قرار انہوں نے دیا ہے. لیکن یہ بہرحال چونکہ وہ سفارت خانہ سعودی عرب کا حصہ نہیں ہے، وہ ٹیکنیکلی اور قانونی اعتبار سے امریکہ کا حصہ ہے، تو ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے سعودی عرب پر حملہ نہیں کیا، ہم نے تو امریکہ پر حملہ کیا، اور یہ بات ویلڈ ہے. اچھا، دوسری طرف ایران کے ڈرون یا میزائل پہلے ختم ہوں گے یا امریکہ اور اسرائیل کا جو یعنی انٹرسیپٹر، یہ ایک عام سوال ہے اس وقت وہ کیا جا رہا ہے. فرانس 24 یہ اٹھا رہا ہے کہ جنگ یہی ہے کہ $20,000 کا ڈرون گرانے کے لیے $40 لاکھ کا انٹرسیپٹر استعمال ہوتا ہے. انٹرسیپٹرز کی پیداوار ڈیمانڈ کے مطابق نہیں ہے، یعنی یہ کم ہے، اور ڈرونز کی تعداد یا میزائلز کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ اس وقت کمی پیدا ہو رہی ہے. اس طرح ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ایران پہ حملہ آور ملک ہیں ان کے لیے. اچھا، دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ایران کے جو بڑی عام خبریں میں چاہتا ہوں تیزی سے آپ کے سامنے رکھ دوں. ایران کے جو ترجمان ہیں ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے خطرہ تھا. کیسا خطرہ؟ کیا ایران نے امریکی ساحلوں پر فوج بھیجی ہے؟ کیا یہ ایران کا قصور ہے کہ سینکڑوں امریکی فوجی اڈوں کو گھیرے میں ہے؟ کیا ہم نے وائٹ ہاؤس پر میزائل داغے ہیں؟ تو وہ انہوں نے کہا یہ تو لاجک کی بڑی فضول ہے. اب ایرانی حملوں کے بعد اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نجی طیارے میں ریاض سے وہ اسپین پہنچ گئے ہیں. برطانوی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے. دوسری طرف مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس پر جو ہے وہ آج جو حملے کیے ہیں ایران نے، ان حملوں نے تباہی پھیر دیا. دیکھیے ایران کی تو تباہی پھیر رہی ہے، یعنی جو اٹیکس ایران پہ ہو رہے ہیں وہ تہران سمیت 28 جو سٹیٹس ہیں ان کے اندر وہ اٹیکس ہوئے ہیں، اور وہ بہت بڑے اٹیکس ہیں اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے. اور وہ جس طرح بیروت کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا، اس طرح کی سچویشن وہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن ایرانی قوم کا جو جذبہ ہے وہ بڑا ہائی ہے، یعنی وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، وہ نعرے بازی کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف، وہ پورا ایک جوش و خروش کے ساتھ جیسے قومی وحدت ہوتی ہے وہ ماحول نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ماحول ہے اس کی وجہ سے جو رجیم چینج کا ایجنڈا ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، اس کی اب کوئی توقع نہیں ہے. ایرانی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دعویٰ کہ ہمیں جنیوا میں حالیہ مذاکرات کے دوران تجاویز دی گئی اور ہم نے انہیں مسترد کیا، محض جنگ چھیڑنے کا بہانہ ہے. دشمن ایران میں نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے اور ہمارے لیے مزاحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. ہم نے قطر میں العدید اڈے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. یہ انہوں نے آج جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. ایران نے عمان کے اندر کسی بھی حملے کی تردید کی ہے. اس سے پہلے ایران سعودی عرب کے اندر ارامکو کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تردید کر چکا ہے. تو پھر جو ڈراپ سائٹ نے لکھا کہ قطر اور سعودی عرب نے دھماکوں کی منصوبہ بندی کرنے والے ایک خفیہ ایجنٹ کچھ پکڑے ہیں، اور وہ وہاں پہ کوئی دھماکہ خیز مواد اور اس طرح کا کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا، اب یہاں پہ ایک تو خبریں ویسے تو سوشل میڈیا پہ بہت سی آ رہی ہیں لیکن وہ انکنفرمڈ ہیں کہ پاکستان سعودی عرب میں چینی فضائی دفاعی نظام تعینات کر رہا ہے جو براہ راست پاکستانی فوج کی کمانڈ میں ہوگا. یہ بات تو سمجھ میں آنے والی بہرحال نہیں ہے، ابھی اس کی ہم تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن اب ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس خبر کا تعلق پاکستان اور بھارت کے ساتھ ہے. دیکھیے اس وقت ایک طرف پاکستان اور افغانستان ان کی آپس کے اندر تو لڑائی شروع ہے، لیکن اس دوران یہ توقع تھی کہ بھارت کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا. ابھی 5 دن پہلے پٹھان کوٹ کے اندر بڑی عام جنگی مشقیں بھارت کی طرف سے کی گئی جو پاکستان کے قریبی ایریاز ہیں، اور پاکستانی جو سیکیورٹی ہے وہ ہائی الرٹ رہی. اب ایک مرتبہ پھر جو پورے یہ جو جنگ کا ماحول ہے اس کو دیکھنے کے باوجود، اس کے باوجود بھارتی فضائیہ نے خطے میں جاری کشیدگی کے باوجود سندھ اور پنجاب سے ملحقہ یہ پاکستانی سرحدی علاقوں کے قریب راجستھان کے جنوبی اضلاع ہیں جودھ پور، بارمیر اور جیلسمیر کے ایئر بیسز میں آپریشنل تیاریوں کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بڑی فضائی مشق کا اعلان کیا ہے.
یہ ایکسرسائزز ہیں جو فوجیوں کی ہیں، ایئر فورس کی، یہ مشقیں اب 5 مارچ سے 12 مارچ تک جاری رہیں گی، جس دوران متعلقہ فضائی حدود ہر طرح کے سول اور کمرشل پروازوں کے لیے بند کر دی جائے گی۔ یہ مشقیں پاکستان کا جو رحیم یار خاں ہے، بہاولپور اور سندھ کے جنوبی علاقوں سے تقریباً 20 کلومیٹر سے 70 کلومیٹر دور یہ علاقے ہیں۔ کسی جگہ پہ ہمارے بارڈر سے 20 کلومیٹر دور ہے، کسی جگہ پہ ہمارے بارڈر کے بالکل 70 60 50 کلومیٹر دور ہے۔ تو اتنے قریب، ایک طرف ایران جو قریبی ہے اور یہ جنگیں وہاں پہ چھڑی ہوئی ہے، افغانستان اور پاکستان آپس میں انگیج ہیں، اور اب جو ہے وہ بھارت نے یہ نیا ایک مذاق کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ اور اب پاکستانی جو فورسز ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی پاکستان نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور وہ اناؤنسمنٹ بڑی عام ہے، اور وہ نوٹم جاری کر دیا ہے کہ تمام کمرشل جو پروازیں ہیں وہ اس ایریے کے اوپر، جو سرحدی ایریاز ہیں پاکستان کے اندر، وہ مت اڑیں۔ پاکستانی فضائیہ نے اعلان کیا کہ وہ بھارت کی فضائی سرگرمیوں کے جواب میں بڑے پیمانے پر مشق کرے گا۔ تو ایک طرف بھارت کی فضائیہ، دوسری طرف پاکستان کی فضائیہ، وہ اب یہ جنگی مشقیں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں، اور یہ خدا نخواستہ کوئی تھوڑی سی جو شرارت ہے بھارت کی، وہ ایک بڑی جنگ کے اندر اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ لے جا سکتی ہے، اور بڑی عجیب قسم کی یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، چونکہ ایران بالکل قریب ہے، اور وہاں پہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ ایران بھی اٹیک کر رہا ہے تل ابیب اور باقی جو ہے وہ علاقوں کے اندر، اور یہاں پہ جو بھارت ہے وہ پاکستان کو مشرقی سرحد پر انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پاکستان اور بھارت کی فضائیہ ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر یہ اس وقت جو ہے وہ ان کی پوزیشن جو ہے وہ ہوں گی۔ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سی این این جو ہے بتا رہا ہے پاک سعودی عرب معاہدے کے ضمن میں وہ خبر دے رہا ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ پاکستان وہاں پہ انسٹالیشن کر رہا ہے سعودی عربیہ کے اندر۔ اب پاکستان نے بتایا ایران کو کہ ہمارا چونکہ دفاعی ایگریمنٹ ہے تو ہمیں آپ مجبور نہ کریں، اور مہربانی کریں آپ سعودی عربیہ پر اٹیکس نہ کریں۔ تو اس بنیاد پہ پھر جو ہے وہ ایران نے ایشورنس لی، گارنٹی پھر اسحاق ڈار نے لی سعودی عربیہ سے، اور کہ ان کا کوئی بھی اڈا استعمال نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد اب سعودی عرب کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس اس وقت جو ہے وہ تقریباً نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے یعنی سعودی عرب کے اوپر کم اٹیکس ہو رہے ہیں، چونکہ وہاں پہ فلائٹس بھی آپریٹ کر رہی ہیں۔ UK gas prices have surged 93% as in imports a lot of gas from Qatar۔ 93% جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہے پرائس، اور اب ایران نے جو ہے وہ ایران سے خبر ایک بہت بڑی آ رہی ہے، اتنی بڑی خبر ہے کہ وہ تھوڑی سی ملٹیپل سورسز سے کنفرم کرنا ضروری ہوتا ہے، صرف سوشل میڈیا کی لائن دے کے وہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ اتنی بڑی خبر دیں۔ اگر وہ خبر سچ ثابت ہوئی تو وہ ایک بم شیل ہوگا ان طاقتوں کے لیے جو ایران پر حملہ آور ہیں۔ تو طاقت کا اندھا دھند استعمال ناقابل قبول ہے، ایران کے خلاف فوجی آپریشن روکا جائے۔ چائنا نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ آپریشن فوری طور پر جو ہے وہ روکا جائے۔ تو اس وقت جو آپ کو جو ہے وہ اٹیکس ایران کی طرف سے نظر آ رہے ہیں، یعنی دوسرے ملکوں پر مد مقابل جو ملک ہے مشرق وسطیٰ کا، وہ بہت ہی سنگین قسم کے اٹیکس ہیں۔ اب ان حالات کے اندر بظاہر ایسے لگتا ہے کہ امریکہ کی جو توقعات تھیں، بے شک ٹرمپ جو کہتا پھرے، اب ٹرمپ کو بھی ایک مسیحا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نزول ہے اس کی یہ تیاری کر رہے ہیں، اور اس جنگ کے ذریعے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کھلی مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات ہمارے حکمرانوں کو، تمام مسلمان حکمرانوں کے سوچنے کا مقام ہے۔ تو اس کو ایک مذہبی تڑکا اب لگایا جا رہا ہے۔ تو لیکن بہرحال سنگین قسم کی صورتحال ہے، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان اور بھارت کی فضائیہ کسی مرحلے پر اگر 2 دن بعد ٹکراتی ہیں تو وہ سچویشن بگڑ سکتی ہے پورے خطے کی۔ پاکستان زندہ باد۔